بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلہ وار پروگرام فوق البشر کی عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ عبادت کے دوران آتش پرست مٹھی بھر کر لوان کو آگ میں جھونک دیا کرتے تھے۔ اس سے نہ صرف ہر طرف خوشبو پھیل جاتی بلکہ آگ میں کئی رنگوں کے شعلے بلند ہوتے جو کہ آتش پرستوں کی عبادت میں انتہا سمجھی جاتی تھی۔ حضرت ابو طالب اور دوسرے تاجر لوان کی کم از کم 9 قسمیں اور ٹھوس یا مائع تیل کی شکل میں مرکلی گوند کی وسیع کھیپ سے جمع خرچ نکال کر اصل قیمت سے 3 اور بسا اوقات 4 گنا تک منافع کما لیا کرتے تھے۔ مکے کے تاجر ان کا حال بھی ملاحظہ ہو۔ مکے کے تجارتی قافلوں کا معاملہ عارضی یا ایڈ ہاک نہیں تھا، یہ باقاعدہ ایک اتحاد تجار تھا جس کو چلانے کے لیے شراکت داروں کی باقاعدہ انجمن قائم تھی۔ سرمایہ کاری کا نظام خصوصی اصولوں کے تحت لاگو تھا۔ ان انتظامات کے باعث مخصوص طبقے کو ہی تجارت کی اجازت حاصل تھی۔ اس نظام کا صحیح فائدہ صرف یہی طبقہ اٹھایا کرتا اور حقیقت میں یہی طبقہ حاکم اور مجاز تھا۔ جن برسوں میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو طالب کے ہاں کام کیا کرتے تھے، اس تجارت سے ملنے والا منافع کا بڑا حصہ قبیلہ قریش کے 4 کنبوں میں برابر تقسیم کیا جاتا تھا۔ مکے میں قریش کے علاوہ بھی کئی تھے جن کا بس محدود سا حصہ ہوا کرتا تھا۔ ان حصے داروں میں چند قبائل کے علاوہ کئی افراد بھی شامل تھے۔ ٹیکسال، بھتہ، صوبوں کے بیچ کسٹم اور سرکاری محنتانے وغیرہ تاجروں کی یہ انجمن ادا کیا کرتی تھی۔ یہ اخراجات شراکت داروں کے منافع سے پورے کیے جاتے تھے اور خود اس مجاز تنظیم کے انتظامی خرچے بھی سرمایہ داروں کی ذمہ داری تھی۔ شراکت داروں کے بیچ معاملات جیسے منافع کی تقسیم، ذمہ داریوں کا تعین اور اکٹھا قائم رکھنے کے لیے بھی سفارت کی اشد ضرورت رہا کرتی تھی۔ چنانچہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سفارت بھی بہت جلد سیکھ لی اور آپ محدود عرصے میں فریقوں کے بیچ ثالثی اور اختلافات پر کسی کہنا مشق سفارتکار کی طرح معاملات طے کروانے لگے۔ 20 سال کی عمر تک پہنچے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو طالب کے تجارتی سفروں کے دوران پر اعتماد خلیفہ بن چکے تھے۔ اب ابو طالب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر اس قدر اعتماد کیا کرتے تھے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ابو طالب کے ہاں تقریباً بیٹے کا رتبہ حاصل ہو گیا، مگر یہ رتبہ صرف قریباً بیٹے جیسا تھا۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔